پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو خلق نہیں کیا جن اور انس کو مگر سوائے عبادت اور بندگی کے۔ انسان کی خلقت کا مقصد خدا کی بندگی ہے، اور اگر میری زندگی میں سب کچھ ہو اور بندگی نہ ہو تو پھر میں خود یہ دیکھوں کہ میرا سفر جو ہے وہ کس طرف ہے۔ اور جس واقعے کی یاد ہم مناتے ہیں اور اتنا تکرار کرتے ہیں، مجلس عزاداری کرتے ہیں، اس کربلا میں جو چیز سب سے اوج پہ پہنچی ہے وہ بندگی ہے۔ اسی بندگی کو ڈھونڈنا ہے ہم نے اپنی زندگی میں، کہ وہاں پر تو اللہ کا بندہ آیا اور اس نے اپنا سب کچھ خدا کی بارگاہ میں دے دیا، اب پھر خدا نے اپنا سب کچھ اس بندے کو دے دیا، سب کچھ اس بندے کو دے دیا۔ مشہور واقعہ ہے، علماء آپ کی خدمت میں موجود ہیں، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہوگا۔ بہت بڑے عالم تھے، شیخ تھے، کھڑے ہوئے سوچ رہے ہیں، شخص عربی جوان آیا، کہا شیخ کیا سوچ رہے ہو؟ کہا میں سوچ رہا ہوں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا سمجھ میں نہیں؟ کہا ایک قدم زیارت امام حسین ہے، ہزاروں گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ایک قدم میں ہزاروں گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہے یہ؟ کیسے ہے؟ تو اس عرب جو جوان تھا اس نے اس عالم کو کہا کہ دیکھو شیخ، ایک بادشاہ تھا، اپنے لشکر سے جدا ہو گیا۔ وہ جوان نے ان کو کہا کہ ایک بادشاہ اپنے لشکر سے جدا ہو گیا، کھو گیا جنگل میں کھویا تو دیکھا اس نے ایک بوڑھی عورت کا خیمہ ہے، وہاں پہنچا۔ بوڑھی عورت کو اس نے کہا بھائی میں بادشاہ ہوں یہاں کا۔ اس نے کہا بادشاہ میرے پاس تو جو کچھ ہے میں۔ اس کے پاس ایک جانور تھا، اس نے اس کو قربان کرا کر بادشاہ کی خدمت کی۔ بادشاہ کا لشکر پہنچ گیا، بادشاہ جو ہے وہ اس بوڑھی عورت کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ اب دربار میں اس نے بولا کہ بھئی اس نے میری خدمت کی ہے تو میں اس کو کیا دوں؟ تو کسی نے بولا کہ 100 بھیڑیں دے دیں، کہا کہ کم ہے، کہا اونٹ دے دیں، گھوڑے دے دیں، کہا کم ہے۔ بات چلتے چلتی آدھی مملکت تک آ گئی۔ بادشاہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ کم ہے، تو کسی نے کہا بادشاہ پوری حکومت دیں گے کیا اس کو؟ کہا ہاں اگر وہ بھی دے دوں پھر بھی کم ہے۔ کہا کم ہے، کہا کیوں؟ کہا دیکھو جب میں اس کے پاس گیا تھا میں بادشاہ تھا، یہ رعایا تھی، اب جب یہ میرے پاس آئی ہے تو یہ رعایا ہے، میں بادشاہ ہوں، میں اپنا سب کچھ بھی دے دوں تو بھی مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس جوان نے کہا کہ شیخ حسین کے پاس جو کچھ تھا جو کچھ تھا، بوڑھا، بچہ، جوان، بھائی، جو کچھ تھا حسین کے پاس، حسین نے سب کچھ خدا کو دے دیا۔ اب خدا کی جو خدائی ہے وہ سب حسین کی ہے۔ تو اب یہ ایک قدم پر 1000 گناہ جھڑ جاتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امام نے اپنا سب کچھ جو بندگی کمال پہ پہنچ سکتی تھی امام نے کربلا میں پہنچا، امام نے پہنچا دیا۔ عزیزان یہ آسان نہیں ہے۔ ہم اس معرکے کو جب تک اپنے وجود سے درک نہیں کریں گے ہم کربلا نہیں پہنچ سکتے۔ کربلا ظاہر نہیں ہے، صرف کربلا کے باطن میں کئی عالم چھپے ہوئے ہیں۔ اصل اس کربلا میں پہنچنا ہے۔ اتنے صدیاں گزر گئی، میری زندگی گزر گئی، میں اس جمال کو نہیں دیکھ پا رہا جس کو میری بی بی زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں ماں رہے تو اللہ جمیلہ، میں نے جمال کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا۔ تو ہم کیسے پہنچیں گے؟ جب تک میں اپنے وجود سے باہر نہیں آؤں گا میں کربلا کیسے پہنچوں؟ کون کربلا پہنچا؟ بس میں، کیونکہ وقت ہمارے پاس بہرحال محدود ہے۔ عزیزان محترم، مجلس خداوند متعال کی طرف سے نعمت ہیں جو خدا نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں۔
ہم کسی بھی نام پر جمع نہیں ہو سکتے سوائے حسین کے۔ یہ امام حسین کا کمال ہے، یہ امام حسین کا معجزہ ہے۔ آج آپ رنگ، نسل، دنیا، بندے کو پتہ نہیں کتنے ملکوں کی توفیق ہے، ہر رنگ کے لوگ، ہر زبانوں کے لوگ، ہر چیز کے، صرف حسین کے نام پہ جمع ہوتے ہیں۔ سنی ہو، شیعہ ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ حسین سب کا ہے۔ اسی لیے اپنی مجلسوں کو ایسا رکھیں کہ ہر کوئی آئے، کل کو وہ خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر شکوہ نہ کرے کہ میں تو مولا کی مجلس میں گیا تھا، انہوں نے مجھے آنے نہیں دیا۔ ایسی مجلسیں رکھیں کہ ہر شخص آئے۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین کا پیغام انسانیت کی بقا کا پیغام ہے، انسانیت کی بقا کا پیغام۔ اب جب تک میں خود اپنے وجود کو تیار نہیں کروں گا، میں کربلا نہیں پہنچ سکتا۔ چند گزارشات میں جو روز مجلس میں پڑھ بھی رہا ہوں، اور وہاں پہ بہرحال جو لوگ آ رہے ہیں، آپ کی سماعت جو ہے وہ ان کے اذان عالی میں منتقل کرنی ہے کہ دیکھیں، بندگی جب تک نہیں ہو سکتی جب تک انسان اپنے دل میں خدا کے علاوہ جو کچھ ہے اسے خالی کرے، خالی کرے۔ بندگی نہیں ہو سکتی، ایسا ہو نہیں سکتا اب میرے دل میں جو ہے وہ دروازے بہت سارے ہوں، کھڑکیاں بہت ساری ہوں، اور ہر کھڑکی میں میرا دل کہیں اور ہو، ایسا نہیں ہو۔ یہ دل جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اور اگر اس دل کو میں اللہ کو دوں گا تو پھر یہ میرے پورے وجود کو خدا کی طرف حرکت کرائے گا۔ اگر اس دل میں کچھ اور ہوگا تو یہ وہاں جائے گا، حتیٰ سجدے میں بھی صنم کو یاد کرے گا، سجدہ خدا کو کرے گا مگر یاد کسی اور کو کرے گا، کیونکہ دل میں کچھ اور ہے۔ اب کون سی ایسی چیز ہے دل کے اندر جو انسان سے جدا نہیں ہو رہی؟ کون سی چیز ہے؟ اپنے نفس سے محبت انسان کے دل میں ایسی ہے جو اسے دور نہیں کر رہی۔ اپنے آپ کی جو محبت ہے یہی سب سے بڑی انسان کی مشکل ہے، کیونکہ انسان خود پرست ہے، انسان اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو ایک طرح سے، ایک چیز سے انسان اپنی محبت کو بھی خدا کی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اگر وہ یہ سمجھ لے، جیسے حدیث بھی آپ کی خدمت میں ہے کہ فقط عرف نفسا عرف ربا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یعنی جس کو اپنی قیمت کا اندازہ ہو گیا، اپنی قیمت کا، وہ اپنے آپ کو سستے داموں نہیں بیچے گا۔ جس کی قیمت، اب کیا قیمت ہے؟ کیا قیمت ہے؟ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ امام کیا فرماتے ہیں؟ تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے، کم سے کم قیمت۔ اب جنت سے کم اپنے آپ کو مت بیچو۔ کیوں بیچ رہے ہو؟ کیوں ایک زبان کی لذت کی خاطر بیچ رہے ہو؟ کیوں ایک تصویر کی خاطر بیچ رہے ہو اپنے آپ کو؟ جوانوں سے کہہ رہا ہوں، انسان رات کو تنہائی میں بیٹھا ہے، آج کل گناہ اتنا آسان ہو گیا ہے، سستا ہو گیا ہے، موبائل ہے، ٹیبلٹ ہے، یہ سب کچھ آج اتنا آسان ہو گیا ہے، انسان اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے۔ اور جو شخص اپنے نفس کو اتنا سستا بیچ دے وہ فجر کی نماز میں کیسے اٹھے گا؟ کیسے اٹھے گا؟ جب روح بھاری ہو چکی ہو روح گناہ سے، یہ روح اس کے بدن کو بیدار نہیں کرنے دے گی۔ اب جب اس حالت میں یہ بندہ سو رہا ہو تو عالم جب اسے دیکھ رہا ہوگا تو کیا کہے گا؟ یہ اللہ کا بندہ ہے یا اپنی خواہشات کا بندہ ہے؟ کیسے دکھائے گا؟ کیسے دکھائے گا دنیا کو؟ کیسے عالم متوجہ ہوگا؟ لقمان حکیم کا مشہور واقعہ ہے، اس کا جو مالک تھا یہ اس کو اٹھاتا تھا کہ بھائی فجر کی اذان ہو گئی، صبح صادق، کہتا ہے بعد میں اٹھوں گا، آدھی ہو گئی، کہا اب تو جو ہے وہ مرغے بھی اذان دے رہے ہیں، کہا بعد میں اٹھوں گا، یہ کہتے کہتے صبح
گزر ہو جاتی تھی. پھر کہتا بھائی نماز نہیں پڑھی, تو کہتا تھا کوئی نہیں, اللہ کریم ہے, اللہ کرم کرے گا. وقت گزر گیا. ایک دن اس کے مالک نے اس کو کہا کہ یہ کچھ بیج ہیں اور جا کر بو کے آؤ تاکہ جو ہے وہ گندم جو ہے وہ نکلے. وقت گزر گیا تو اس مالک نے کہا چلو جا کر فصل دیکھتے ہیں گندم کہاں پہنچی. وہاں جا کر دیکھا تو گھاس پھوس ہے, گندم تو ہے ہی نہیں. تو کہا بھائی میں نے تو تمہیں کہا تھا گندم بونا, یہ تو گھاس ہے. کہا میں نے بھی ایسے ہی کیا کہ خدا رحمان ہے, کریم ہے, گندم کو اگا ہی دے گا. وہ کہنے لگا کہ یہ تم کیسی بے وقوفوں والی باتیں کر, بھائی جو بو گے وہی اگے گا. تو کہا قبلہ میں بھی تو یہی سمجھاتا ہوں, جب تک اس کو سجدہ نہیں کریں گے وہ رحمان کرم کیسے